اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلى الله على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین عالمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم میرے آقا کریم حضور پر نور مکی مدنی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور میرے مرشد کریم حضور لالا کی سرکار ان پر میرے اللہ تعالیٰ کی کروڑ ارب رحمتیں نازل فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے اور ہمیں ان کے فیض سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور تا حشر ان کا فیض جاری و ساری فرمائے. آج ہم تصوف کا ایک بڑا ہی خوبصورت چیپٹر پڑھیں گے. خود شناسی کار باشد اے فلاں کار دیگر ہیچ و پیچ ہیچداں کن تو کنزم مخفین فاحبابتا نارفا فخلقتا خلقا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے کہا کہ میں پہچانا جاؤں. میں نے دنیا کو خلق کر دیا. جب میرے اللہ تعالیٰ کی ذات اکیلی تھی میرے اللہ تعالیٰ کی ذات نے سوچا میں تو کائنات میں اکیلا ہوں, کوئی بھی کائنات میں نہیں ہے میرے علاوہ. میرے علاوہ کوئی ہستی نہیں ہے, کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے. جب میرے اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ خیال آیا, میرے اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب یہ سوچا, پھر سوچا کہ کوئی نہ ہو, کوئی ایسا آئینہ ہو, کوئی ایسا عکس ہو, کوئی ایسا انتظام ہو, کوئی ایسا معاملات ہوں کہ جس میں میں اپنا حسن و جمال دیکھ سکوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس میں اپنی رعنائیوں کو, اپنی جلووں کو دیکھ سکوں. تو اس نے دنیا کو خلق کر دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. فرمایا کوئی تو ہو جو مجھے رب کہے, کوئی تو ہو جو مجھے رب کہے, کوئی تو ہو جو مجھے خدا کہے, کوئی تو ہو جو مجھے رحیم کہے, کریم کہے, کوئی تو ہو جو مجھے غفور الرحیم کہے, کوئی تو ہو جو مجھے عاقل کہے, کوئی تو ہو جو مجھے مالک کہے, کوئی تو ہو جو مجھے پیدا کرنے والا کہے, کوئی تو ہو جو مجھے یا حی یا قیوم کہے, کوئی تو ہو جو مجھے علیم کہے, کوئی تو ہو جو مجھے خبیر کہے, کوئی تو ہو جو مجھے سمیع و بصیر کہے. فرمایا کوئی تو ہو جو مجھے ان اللہ علی کل شیء قدیر کہے. سبحان اللہ. فرمایا کوئی تو ہو جو مجھے جانے, کوئی تو ہو جو مجھے پہچانے, کوئی تو ہو جو میری معرفت کو جانے. فرمایا کوئی تو ہو جو سینہ ہستی سے راز فاش کرے. فرمایا کوئی تو ہو جو سینہ ہستی سے راز فاش کرے. کوئی تو ہو جو سینہ ہستی سے راز فاش کرے. بتوں کو توڑے صنم خانے پاش پاش کرے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. خدا نے بھیجا ہے پیغام پھر اپنے بندوں کو, میں کنز مخفی ہوں کوئی مجھے تلاش کرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں کنز مخفی ہوں کوئی مجھے تلاش کرے. کوئی مجھے تلاش کرے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی پہچان کے لیے 18,000 مخلوقات پیدا کی. چاند, سورج, ستارے بنائے, حیوانات, جمادات, نباتات کو پیدا کیا, چرند پرند درند کو بنایا. صرف مقصد کیا ہے؟ اپنی پہچان.
پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب امانت کو زمین آسمان پہاڑوں کے سامنے پیش کیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا، پھر انسان کے روبرو پیش کیا گیا، انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان جب امانت کو اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان بڑا ہی نادان ہے جس نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیا۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے جنات فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، یعنی کس کو سجدہ کریں؟ انسان کو سجدہ کریں، تو اس سجدہ کرنے سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کی سب سے لاڈلی پیاری اور اشرف جو مخلوق تھی وہ فرشتے تھے، جو نورانی فرشتے تھے اللہ تعالیٰ کے۔ یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، لیکن نہ فرشتہ نائب ہے، نہ خلیفہ ہے، نہ نبی ہے۔ کہ فرشتہ نہ نائب ہے، نہ خلیفہ ہے، نہ نبی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو نائب بھی بنایا، خلیفہ بھی بنایا، نبی بھی بنایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ فرمایا جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو نائب بھی بنایا، خلیفہ بھی بنایا، تو نبی بھی بنایا، تمام مخلوقات سے اشرف بنا دیا۔ تو جب حکم ہوا جنات کو، ابلیس کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، ابلیس نے انکار کر دیا، مردود ہو گیا، کیونکہ وہ ظاہر بین تھا، یہ سمجھ نہ سکا کہ اس پتلے کے اندر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرشتوں کو حکم ہوا، وہ سجدہ ریز ہو گئے۔ تو آپ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس کو سجدہ کیا جائے وہ بڑا ہے یا جو سجدہ کر رہا ہے وہ بڑا ہے؟ تو جب فرشتوں نے انسان کو سجدہ کر دیا تو انسان اشرف المخلوقات بن گیا، سبحان اللہ۔ سب سے بڑی مخلوق انسان بن گیا، کیونکہ سب سے بڑی ذات میرے اللہ کی۔ جب اللہ نے اپنا نائب بنا لیا، کیونکہ اللہ کے علاوہ سجدہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا میرے نائب کو سجدہ کرو، تو جب نائب کو سجدہ ہوا تو وہ نائب سب سے افضل مخلوق بن گیا، سب سے اعلیٰ مخلوق بن گیا۔ تو جب اعلیٰ افضل اشرف مخلوق بن گیا تو اس کے اوپر بھی ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس کا بھی ایک فرض عین ہے کہ جس نے اس کو سب سے اعلیٰ رتبے پر فائز کیا گیا ہے اس کو پہچانے، جس مقصد کے لیے اس کو سب سے اعلیٰ کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تلاش میں آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک اپنے محبوب کی تلاش میں ہوں، اپنے معبود کی تلاش میں ہوں، میں دونوں جہان تک میں اپنے معبود کی تلاش میں رہوں گا، اور جب تک میں اپنے معبود کی تلاش میں ہوں میں اپنا سر اٹھا کر کسی کی طرف نہیں دیکھوں گا، کہ جب تک میں اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان نہ لوں، میں پا نہ لوں، جب تک میں اس کا قرب حاصل نہ کر لوں میں اپنا سر اٹھا کر کسی کی طرف نہیں دیکھوں۔ تو ذرا غور کرے، اگر نبی کا یہ مقام ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ میں اللہ کو تلاش نہ کر لوں، میں اللہ کو پا نہ لوں، تو ہماری جگہ کہاں پہ ہے؟ اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے ہماری ڈیوٹی لگ گئی، ہم پر فرض ہو گیا کہ ہم اس کی معرفت کو حاصل کریں، ہم اس کو پہچانیں، جس مقصد کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھیجا ہے۔ اگر ہم دنیا میں آ کر اس مقصد کو حاصل کر لیں
پھر ہم صفت انسانی میں فائز ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی نعمت سے نوازے گا ہمیں. اگر ہم نے وہ مقصود حاصل نہ کیا تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے بے شمار جگہ پہ چوپایوں کا ذکر کیا ہے کہ دیکھنے میں تو انسان ہے لیکن ہے چوپائی، یعنی جانور. یعنی جس نے اس مالک کی معرفت حاصل کر لی، جس نے اس مالک کو پا لیا، اس کا قرب حاصل کر لیا، وہی انسان ہے. باقی انسان نما جانور ہے. جانور اور انسان میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں. وہ بھی سوتے ہیں، ہم بھی سوتے ہیں. وہ بھی بچے پیدا کرتے ہیں، ہم بھی پیدا کرتے ہیں. فرق کیا ہے؟ عقل کا، شعور کا، فہم کا، ادراک کا، درد دل کا. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کس مقصد کے لیے عطا کیا انسان کو؟ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرفک فاخلقت خلقا، کہ مجھے پہچانو. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. فرمایا ہے میرے بندے ہو، تم میں اتنی ہمت نہیں ہے، تم میں اتنی طاقت نہیں ہے، تم میں اتنی جرت نہیں ہے، تمہارے اندر اتنی سخت نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ڈائریکٹ پہچان سکو. فرمایا پہلے اپنی ذات کو پہچانو. من عرف نفسہ، پہلے اپنے نفس کو پہچانو. فرمایا پہچانو اس کو کہ یہ کون ہے. کی جانا میں کون ہے بولیا، کی جانا میں کون. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرمایا یہ کون ہے، یہ کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کی پیدائش کس طرح ہوئی ہے، کس مقصد کے لیے اس کو بھیجا ہے. جس مقصد کے لیے اس کو بھیجا ہے کیا اس نے وہ مقصد حاصل کر لیا ہے یا نہیں کیا. جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خود شناسی کار باشد ہے فلاں، خود شناسی کار باشد ہے فلاں، کار دیگر ہے جو پیچ ہے جدا. واہ جی واہ، سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ بندے، اے انسان، تیری شناخت ہی سب کچھ ہے، اپنے آپ کی شناخت ہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ باقی سارے کام فضول ہیں. اس لیے فرمایا اے بندے اپنے آپ کو پہچان کہ تو کون ہے. تو جو لوگ اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں، اپنے آپ کو پا لیتے ہیں، فرمایا چارے پاس سے نیرا سی کچھ دیوے جگتے رہے. چارے پاس سے نیرا سی کچھ دیوے جگتے رہے. دنیا انہاں نو لب دی جڑے خود نو لبدے رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. دنیا لب دی انہاں نو جڑے خود نو لبدے رہے. فرمایا کہ جو لوگ اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پا لیتے ہیں، پھر دنیا ان کی تلاش میں پھرتے ہیں. جیسے حضور غوث اعظم سرکار کی بارگاہ ہے، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ ہے، پاک وطن شریف ہے، ہمارے ہر دل عزیز موڑا شریف ہیں. اور آج آپ غور کریں ہم کس لیے بابا جی سرکار کے قدموں میں آئے ہوئے ہیں. اس لیے آئے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پا لیا ہے، پہچان لیا ہے. اور ہم اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ جب ان لوگوں نے پا لیا ہے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے، ہم ان کے قدموں میں جائیں گے، اللہ ہمیں بھی شناخت عطا فرما دے. ہم اللہ کے بندوں کے قدموں میں اس لیے جاتے ہیں، حضور اللہ علیہ سرکار کی بارگاہ میں اس لیے جاتے ہیں کہ ان ہستیوں نے اللہ کو پا لیا ہے، اللہ کی شناخت کر لیا ہے، پہچان کر لی ہے، تاکہ ان قدموں کے صدقے ہمیں بھی تھوڑی سی گود دھول مل جائے، تاکہ ہمیں بھی تھوڑی سی شناخت مل جائے. من عرف نفسہ بالفناء فقد عرف ربہ بالبقاء. فرمایا جس نے اپنے نفس کو فنا کے ساتھ جانا، جس نے اپنے رب کو بقا کے ساتھ جانا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے
موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جو نفس پیدا ہوا ہے اس کو ایک دن مرنا ہے. یہاں تک کہ جب کل کائنات ختم ہو جائے گی صرف ایک فرشتہ رہ جائے گا، موت کا فرشتہ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے موت والے فرشتے تو بھی مر جا. وہ فرشتہ بھی مر جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہاں ہے دنیا کے شہنشاہ، کہاں ہے دنیا کے بادشاہ جو کہتے تھے ہم بہت بڑے بادشاہ ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا صرف اللہ بادشاہ، صرف اللہ بادشاہ بس. یعنی جس نے اتنا جان لیا کہ انسان فانی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات باقی ہے، کیا اس نے رب کو پہچان لیا؟ مجھے جواب نہیں، کیا انہوں نے اللہ کو پہچان لیا؟ من عرف اللہ لم یکن لہ لذۃ مع الخلق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان لیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پا لیتا ہے، پھر اسے دنیا کے میل جول میں لذت اس کی ختم ہو جاتی ہے. پھر اس کی ہم لوگ اگر غور کریں تو ہم سر تا پاؤں دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، دنیا میں جکڑے ہوئے ہیں. ہم اپنے والدین، بہن بھائی، اولاد، بچوں میں، کاروبار میں، ہماری عیاشیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، سر تا پا دنیا میں جکڑے ہوئے ہیں. لیکن فرمایا جو اللہ کو پہچان لیتا ہے لم یکن لہ لذۃ مع الخلق، اسے تو دنیا سے نفرت ہو جاتی ہے، دنیا کے میل جول سے وہ نفرت کرتا ہے، وہ دنیا کے قریب ہی نہیں بیٹھتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا مردار ہے، ہر دنیا جیفت و طالبها الکلام، اور اس کی فرمایا دنیا مردار ہے. یہ دنیا زن حیض پلیتی، کتنے مال تو ون ہو. یہ دنیا زن حیض پلیتی، کتنے مال تو ون ہو. دنیا کارن عالم فاضل، گوشے گوشے بے بے رومن ہو. جیدے کار وچ بہتی دنیا اوکھے گو کر سومن ہو. جنہ ترک دنیا دی کیتی باہو واندی نکل کھلومن ہو. فرمایا دنیا عورت کی حیض کی طرح پلیت ہے، اور جو اللہ والی ہیں، جو اللہ کو پہچان لیتے ہیں، وہ تو اس دنیا کے پاس ہی نہیں آتے. انہوں نے دنیا کے اس دنیا کو نکال کے پھینک دیا ہے. صوفی برکت علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، آپ کامل رہنما ہے. آپ فرماتے ہیں جو دنیا سے واقف ہوا، جو دنیا سے واقف ہوا وہ دنیا سے متنفر ہوا. جو دنیا سے واقف ہوا وہ دنیا سے متنفر ہوا. یہ معرفت کی ابتدا ہے. جو خود سے واقف ہوا بے کیف ہوا، جو خود سے واقف ہوا وہ بے کیف ہوا. یہ معرفت کا ریاض ہے. فرمایا جو ان سے واقف ہوا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے واقف ہوا، فرمایا وہ چپ ہوا. یہ معرفت کی انتہا ہے. من عرف ربہ فقد کل لسانہ. فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پا لیتا ہے، پہچان لیتا ہے، اس کی زبان گونگی ہو جاتی ہے، وہ چپ ہو جاتا ہے، وہ بولتا نہیں ہے. وہ دنیا کی بے ثباتی کو سمجھ چکا ہے، وہ اپنی ذات کو پا چکا ہے، اللہ کو پا چکا ہے. جب انسان کے سامنے ساری حقیقت عیاں ہو جاتی ہے تو فرمایا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ چپ ہو جاتا ہے. من عرف ربہ فقد طال لسانہ. فرمایا جو اللہ تعالیٰ کو پا لیتا ہے اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے. پہلے حکم فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان لیتا ہے
اس کی زبان گونگی ہو جاتی ہے. پھر فرمایا جو اللہ کو پا لیتا ہے اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے. تو جس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے فرمایا وہ جب بھی بولتا ہے وہ قرآن بولتا ہے، وہ حدیث بولتا ہے، وہ فقہ بولتا ہے، وہ تفسیر بولتا ہے، وہ نماز کے لیے حکم دیتا ہے، وہ روزے کے لیے کہتا ہے، وہ ذکر و اذکار کے لیے کہتا ہے، عبادت و ریاضت اور بندگی کا درس دیتا ہے، لوگوں کے نفع کی بات کرتا ہے، لوگوں کی بلائی کی بات کرتا ہے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، بلائی کے لیے اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے.